نبی اللہ ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن حکیم میں موجود ہے، 25 یا 27 ہیں، مجھے اب صحیح طرح سے ذہن میں نہیں ہے کتنے ہیں، لیکن اتنے ہی ہیں۔ اور ان میں سے جتنے بھی ہیں ان کا زیادہ تر ذکر جو ہے وہ میسوپوٹیمیم، یعنی کہ دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو زمین ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ یہ عراق کا عراق کی جو جگہ ہے، اس کے اندر اس کو جو تاریخی کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے تو اس کو نینوا کے نام سے میسوپوٹیمیا کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ صرف ایسا ہے جو کہ مجھے یاد ہے، اگر کمی پیشی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو تکرار کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ مکمل کے طور پہ آیا، باقی سب جو ہے وہ آپ کو کہیں ذکر آتا ہے، کہیں نام آتا ہے، کبھی تھوڑا سا واقعہ آتا ہے، تو آپ کو یہ سارا جو ہے وہ تاریخی کتابوں سے، قرآن سے اور حدیث سے پھر جوڑ کے ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ 6 سورہ ایسی ہیں جن میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نام کے حوالے سے یا واقعے کے حوالے سے۔ پورا نام یونس بن ابن متی ہی نام متی۔ کچھ روایتوں میں، اب یہ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی روایتوں میں ان کے والد کے یہ نسبت دی گئی ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں کہ کہا گیا کہ والدہ ہیں، لیکن جو متبرک اور زیادہ معتبر روایتیں ہیں ان میں ان کے والد کا، حضرت یونس بن متی جو ہے ان کے والد کا ہی نام ہے، والدہ کا نہیں۔ 28 سال کی تقریباً جب آپ کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام سے سرفراز کیا۔ اس میں جو دریائے فرات ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ دریائے فرات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ دریا ہے جس کے ساتھ آپ کو کربلا کے واقعات جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔ حضرت حافظ ابن حجر جو ہیں فتح الباری میں بھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی ان کا جو ذکر ہے وہ مختلف قصوں میں کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے قبیلے ہیں جن کے ساتھ یہ اس جگہ پہ رہتے ہیں نینوا میں، اور جب بہت سے قبیلے ہوں تو ہر قبیلے کی اپنی ریاست اور اپنی سیاست بڑی مختلف ہوتی ہے۔ جب آپ نے دعویٰ اسلام کا یا اس وقت اللہ کا جو کلام تھا اس کا دعویٰ دیا، جو کہ میرے خیال میں تو اسلام ہی کا دعویٰ ہے، یہ سارا جو آدم سے چلتا آ رہا ہے یہ دین اسلام ہی ہے، مختلف حیتوں میں اور مختلف صورتوں کے اندر، اور جہاں پہ مکمل ہوتا ہے وہ میرے نبی پاک پر ہوتا ہے۔ لوگوں نے ظاہر ہے تکلیفیں دیں، اب ہر شخص جو ہے وہ پتھر کھا کے دعا تو نہیں دیتا نا، اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے انہوں نے اپنی قوم کو جب بہت زیادہ سمجھایا اور وہ نہیں مانے آپ کی بات کو، وہ ہر طرح کے کاروبار میں، جھوٹ میں، ہر طرح کی برائی میں، غیبت میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ عذاب دیتا بھی ہے اخلاقی برائیوں پہ، لیکن اس میں باریکی دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کا جب حکم نہیں مانا تو آپ نے ان کو بد دعا دی، اور بد دعا دے کے وہ جو شہر کی حدود شہر تھے نا، آپ وہاں سے باہر نکل آئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار ظاہری طور پہ نہیں کیا۔ اللہ کو یہ بات مناسب نہیں لگی کہ جب میں نے ابھی حکم دیا نہیں ہے تو آپ بد دعا دے کے امت کو، یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ اپنی امتیوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے اور اس شیڈو میں جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں۔ آپ آ گئے شہر سے باہر، جب شہر سے باہر آئے تو رات کے وقت میں آپ نے فرات کے اندر ایک کشتی بھی لی اور آپ شہر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، اور وہاں اس میں سوار ہو گئے۔ اب فرات میں طوفان آیا، جب طوفان آیا تو لوگوں نے اپنے سامان جو ہیں وہ پھینکنے شروع کر دیے، کشتی کو ہلکا کریں۔ یہ روایتوں میں ایسا لکھا ہے، پھینکنے سے، حالانکہ کشتی ہلکا کرنے سے طوفان میں سے بچتی نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سامان کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب لوگوں کو بھی کچھ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنی پڑے گی۔ آپ نے اپنی جان کو آفر کیا، وہ آفر جو تھا وہ اس جملے پہ کیا کہ میں غلام کی حیثیت سے میں نے اپنے آقا کا حکم نہیں مانا، اس لیے مجھے پھینک دیں آپ۔ تو ایک دفعہ قرہ اندازی ہوئی کہ کس کو پھینکا جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری دفعہ قرہ اندازی ہوئی، دوسری دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ نام آیا، اور پھر آپ کو پانی کے حوالے کیا گیا، اور پھر مچھلی کو حکم ہوا کہ مچھلی نے ان کو نگلا، اور نگلنے کے بعد اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اس کو کھانے کا حکم نہیں ہوا۔ اب میں یہ جملے کہہ رہا ہوں نا تیزی سے اور گزر رہا ہوں، ایک ایک جملے کے اوپر پوری تفسیر ہو سکتی ہے کہ جب تک مچھلی کے پیٹ میں غذا کو اللہ حکم نہ دے، کسی بھی پیٹ میں غذا کو اللہ حکم نہ دے تو وہ پیٹ اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ یہ وہاں پہ، اب وہاں پہ مختلف روایتوں میں مختلف وقت آپ نے کاٹا، لیکن ایک دعا اللہ
کہ اس نبی کے لیے بڑی پسند آئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ جس جگہ میں عبادت کر رہا ہوں اس جگہ اور کبھی کسی نے عبادت نہیں کی. اب اللہ نے یہاں پہ جو وحی بھیجی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس مصیبت سے چھٹنے کی دعا تھی. مچھلی نے اگلا جب ساحل پہ، ساحل سمندر لکھا ہوتا ہے لیکن فرات جو ہے یہ سمندر نہیں ہے، یہ ایک دریا ہے جو پہلے بہت بڑا تھا، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کی بھی جب تفاسیر پڑھیں تو یہ انہی دریاؤں میں سے گزرتے تھے، اسی علاقے کے دریاؤں میں سے گزرتے تھے. اب بھی یہ دریا وہاں موجود ہے. اور وہاں پہ اللہ کی رحمت سے ایک وہاں پہ درخت کو اگایا گیا. پھر اللہ غذا کا بھی انتظام کرتا ہے. پھر اس کے اوپر ایک بیل چڑھائی گئی. پھر اس بیل میں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا تھا جو آپ کھاتے تھے، جسم پہ لگتا تھا، پھل استعمال کرتے تھے، اس کا سایہ استعمال کرتے تھے. آپ کی جلد جو تھی وہ روایتوں میں ایسے لکھا ہے بالکل ایسی ہو گئی تھی جس طرح کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو اس کی جلد ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی جلد کی نازکی ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال صحت دی. وہ جو بیل تھی وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سکڑ گئی، خراب ہو گئی. تو آپ کو بڑا دکھ ہوا. اب اس پہ اللہ نے پتہ کیا کہا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں بیل کے سکڑنے کا اور اس کے سوکھ جانے کا جس طرح دکھ ہوا ہے اس طرح میری امت کو چھوڑ کے آئے تھے تو مجھے بھی اپنی امت کا دکھ ہوا تھا. اب یہاں پہ احساس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. پھر اللہ کے حکم سے یہ نبی اللہ جو ہے یہ واپس اپنے قبیلے میں گئے، قبیلے میں نہیں اپنے مدائن شہر میں گئے اور ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو لوگ جب انہوں نے دیکھا نا نبی اللہ باہر نکل گئے ہیں اور ہمیں چھوڑ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ شہر سے باہر نکل کے کھلے آسمان تلے انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی. اللہ نے ان کا وقت جو تھا مشکل کا وہ کاٹ دیا، ان پہ سے جو عذاب تھا وہ ٹال دیا، لیکن نبی کو اس بات کا علم نہیں ہوا. اسی لیے اگر نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ نے کچھ عرصے کے لیے وہی جو تھی وہ روک لی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنا جو ہے کوئی بھی ہو اس کا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آگے بڑھیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اس میں جو چوں اور چراں ہے، یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں بات، یہ جو چوں اور چراں ہے اس سے کمپلیٹلی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، ختم بات. اور اس کے باوجود کہ حکم آ جائے آپ کو الحمدللہ اور انشاءاللہ جیسے پاکیزہ الفاظوں کا استعمال اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر کسی صورت میں بھی تکبر پیدا نہ ہو. لفظ متاع ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. جی حضور ایک دس یہ جب ذکر کرتے ہیں ہم نبی اللہ کا، اس میں جو سبق سیکھنا ہوتا ہے جی وہ کیوں سیکھنا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت جب اپنے قرآن حکیم میں فرماتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے کہ بندے اس سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے پیغام حاصل کریں. تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں 23ویں پارے میں ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. جو حضرت یونس علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہے. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہاں پہ بزرگان دین اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، دعائے نقصان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو پیغام دیا کہ ان پہ عذاب آ جائے گا. قوم نکلی میدان میں جس طرح آپ نے فرمایا سچی توبہ کی. اب عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. یہاں پہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو ریورس کر باز آ جائے تو مالک اپنا کیا ہوا فیصلہ بھی واپس لینے کا تو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے.